آیا صوفیہ، جسے حاجیہ صوفیہ بھی کہا جاتا ہے، استنبول میں واقع ایک تاریخی عبادت گاہ ہے۔ عثمانی مسجد اور سیکولر میوزیم کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ 10 جولائی 2020 کو صدر ترکی رجب طیب اردوغان نے حکم دیا کہ اس کو دوبارہ مسجد کے طور پر بحال کیا جائے۔ رومی شہنشاہ جسٹینین اول کے عہد میں اس کی سن 537 عیسوی میں تعمیر ہوئی۔ اس وقت یہ دنیا کی سب سے زیادہ جگہ رکھنے والی اور پہلی مکمل محراب دار چھت رکھنے والی جائے عبادت تھی۔ اسے بازنطینی فن تعمیر کا نچوڑ سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کی تعمیر سے فن تعمیر کی تاریخ بدل گئی۔ اس میں تراش کر پتھر اور اینٹیں لگائی گئی ہیں اور اس کی لمبائی 82 میٹر یعنی 269 فٹ، چوڑائی 73 میٹر یعنی 240 فٹ اور اونچائی 55 میٹر یعنی 180 فٹ۔ آیا صوفیہ سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں فتح قسطنطنیہ ہونے تک مسیحیوں کا دوسرا بڑا مذہبی مرکز بنا رہا ہے۔ تقریباً 5ویں صدی عیسوی سے مسیحی دنیا دو بڑی سلطنتوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک سلطنت مشرق میں تھی جس کا پایہ تخت قسطنطنیہ تھا اور اس میں بلقان، یونان، ایشیائے کوچک، شام، مصر اور حبشہ وغیرہ کے علاقے شامل تھے، اور وہاں کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا بطریق کہلاتا تھا۔ اور دوسری بڑی سلطنت مغرب میں تھی جس کا مرکز روم تھا۔ یورپ کا بیشتر علاقہ اس کے زیر نگی تھا اور یہاں کا مذہبی پیشوا پوپ یا پاپا کہلاتا تھا۔ ان دونوں سلطنتوں میں ہمیشہ سیاسی اختلافات کے علاوہ مذہبی اور فرقہ وارانہ اختلافات جاری رہے۔ مغربی سلطنت جس کا مرکز روم تھا وہ رومن کیتھولک کلیسا فرقے کی تھی اور مشرقی سلطنت آرتھوڈکس کلیسا فرقے کی تھی۔ آیا صوفیہ کا چرچ یہ آرتھوڈکس کلیسا کا عالمی مرکز تھا۔ قسطنطنین نے اس جگہ 360 عیسوی میں ایک لکڑی کا بنا ہوا کلیسا تعمیر کیا تھا۔ 6 صدی میں یہ کلیسا جل گیا تو اسی جگہ قیصر جسٹینین اول نے 532 عیسوی میں اسے پختہ تعمیر کرنا شروع کیا اور اس کی تعمیر 5 سال 10 مہینے میں مکمل ہوئی۔ 10,000 کاریگروں نے اس کی تعمیر میں مصروف رہے اور اس پر 10 لاکھ پاؤنڈ خرچ آیا۔ اس کی تعمیر میں قیصر نے دنیا کے رنگ برنگے سنگ مرمر استعمال کیے۔ تعمیر میں دنیا کے خاص مصالحے استعمال کیے گئے۔ دنیا بھر کے کلیساؤں نے اس کی تعمیر میں بہت سے عجوبی چیز پیش کی، اور روایت ہے کہ جب جسٹینین اول اس کی تکمیل کے بعد پہلی بار اس میں داخل ہوا تو اس نے کہا، سلیمان، میں تم پر سبقت لے گیا۔ یہ ایک گھمنڈ بھرا جملہ تھا۔ جب 1453 میں عثمانی سلطنت محمد فاتح نے قسطنطنیہ کو فتح کیا اور بازنطینیوں کو شکست ہو گئی تو اس شہر کے مذہبی رہنماؤں اور عیسائیوں نے اس کلیسا میں اس خیال سے پناہ لے لی تھی کہ کم از کم اس عمارت پر دشمن کا قبضہ نہ ہو سکے گا، لیکن اس پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ چونکہ مسلمانوں نے بلا کسی سمجھوتے کے جنگ کے ذریعے اس ملک پر قبضہ کیا تو اسی لیے وہ اپنے من کے مطابق اس کو مسجد کے روپ میں بنانا چاہتے تھے۔ چونکہ اسلام میں مسجد کسی قبضہ کی ہوئی جگہ سے نہیں بنتی ہے، بلکہ جو اس کا مالک ہوتا ہے اس سے وہ چیزیں خریدی جاتی ہے۔ چنانچہ اسے مال کے ذریعے خریدا گیا اور اس میں موجود رسموں اور تصاویر کو مٹا دیا گیا اور چھپا دیا گیا اور محراب قبلہ کے رخ کر دی گئی۔ سلطان نے اس کے بعد میناروں میں بھی اضافہ کر دیا۔ اس کے بعد یہ مسجد جامع آیا صوفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے تک تقریباً 500 سال تک 5 وقتہ نماز ہوتی رہی۔ آیا صوفیہ کی عمارت فتح قسطنطنیہ کے بعد 481 سال تک مسجد اور مسلمانوں کی عبادت گاہ رہی، لیکن سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب مصطفیٰ کمال اتاترک نے ترکی کی سربراہی کی تو اس نے مسجد میں نماز بند کر کے اسے عجائب گھر بنا دیا۔
جولائی 2020 میں اسے دوبارہ 1935 سے قبل والی حیثیت دے دی گئی۔ ایسی ہی اسلامک تاریخ اور اس سے جڑی معلومات پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔